بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ نبی کا معنی و مفہوم۔ تو اب آئیے پھر اسی آیت مبارکہ کی وضاحت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، تو جب سے تقریر شروع ہوئی اسی وقت سے لے کر اب تک تو یا ایھا پر بات ہو رہی تھی، لیکن اب آئیے لفظ النبی پر بات کرتے ہیں اسی کے متعلق۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے بہت سارے ترجمے پڑھنے کو ملے، مثلاً ایک ترجمہ امام اہل سنت و امام عاشقان امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن بنام کنز الایمان ہے، اور پھر اس کے بعد محدث اعظم ہند سید محمد اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن بنام معارف القرآن ہے، اور بھی ان جیسے دوسرے سنی بزرگوں کے تراجم میں نے پڑھے، لیکن کچھ قرآن پاک میں نے ایسے بھی ترجمے والے دیکھے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر من الجنۃ والناس تک پورے قرآن کا ترجمہ کر دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ لفظ نبی کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا۔ جہاں جہاں لفظ نبی آیا ہے مولوی صاحب وہاں خاموشی سے آگے گزر گئے، لیکن میں حیران ہوا کہ کیا ان کو لفظ نبی کا ترجمہ نہیں آتا؟ اگر لفظ نبی کا ترجمہ نہیں آتا تو پھر قرآن کی تفسیر کیسے کرو گے؟ اگر لفظ نبی کا ترجمہ نہیں آتا تو پھر قرآن کی تقریر کیسے کرو گے؟ اگر لفظ نبی کا ترجمہ نہیں آتا تو پھر قرآن دانی کیسے کرو گے؟ اگر لفظ نبی کا ترجمہ نہیں آتا تو پھر قرآن کی ترجمانی کیسے کرو گے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، تو آئیے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پیش نہیں کروں گا، غزالیہ جمع علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پیش نہیں کروں گا، محدث کچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پیش نہیں کروں گا، محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیش نہیں کروں گا، حکیم الامت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پیش نہیں کروں گا، بلکہ آج کی اس کانفرنس میں ہاشمی میاں ابو جہل کی نظر میں نبی کسے کہتے ہیں یہی بیان کرے گا۔ بس میں آج کسی صحابی یا تابعی، کسی مفسر یا محدث، کسی فقیہ یا کسی مفتی، کسی معلم یا کسی متعلم کا کوئی قول اب اس حوالے سے پیش نہیں کروں گا، بلکہ لفظ نبی کا معنی و مفہوم سمجھنے کے لیے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا نظریہ آپ کو سناؤں گا۔ ایک لمحے کے لیے تو آپ کو حیرانی ضرور ہوگی کہ ہاشمی میاں یہ کیا بول رہا ہے۔ آج وقت ہے ایک ہو جانے کا، آج وقت ہے اختلافات کا دروازہ بند کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی چادر میں پناہ لینے کا، اس لیے کہ کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ خیر دوستوں، جو بات اب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مسلمان کے بچے کو یہ واقعہ یاد ہے، ہر سنی خطیب کو یہ روایت اجبر ہے
اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن میں آج اس کو اپنے انداز سے پیش کرتا ہوں اور اسی واقعہ سے آپ کے سامنے لفظ نبی کا معنی ابو جہل کی زبان سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو آئیے سنیے۔ ایک دن ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں چند کنکریاں اپنی مرضی سے اٹھائیں، اپنی مرضی کی جگہ سے اٹھائیں، اپنی مرضی کے وقت میں اٹھائیں، اپنی مرضی کے رنگ کی اٹھائیں اور ان کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بندہ نواز میں حاضر ہوا۔ اب بڑی توجہ سے اگلی گفتگو سننا کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ سچے نبی ہو تو پھر بتاؤ کہ میرے مٹھی میں کیا چیز ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جواب دیا، اگر وہ چیز خود ہی بتا دے کہ جو تیری مٹھی میں بند ہے۔ تو پھر یہ سن کر ابو جہل خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو اور مشکل ہے، یہ تو میرے سوال کے مقاصد میں اور یہ بہتر ہے کہ وہ چیز خود بتائے کہ آپ کون ہیں۔ تو بس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کر دی تو بند مٹھی میں کنکریاں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کنکریوں کے کلمے کی آواز سنتے ہی ابو جہل بوکھلا گیا کہ ارے جس کو میں لایا وہ بھی ان کی ہو گئی۔ حضرات سامعین، آپ نے یہ واقعہ اکثر مرتبہ سنا ہوگا۔ اب ہمارے خطبہ حضرات اس واقعہ کو اپنے جوہر خطبات اور اپنے حسن تقریر سے بہت ہی اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں۔